السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سننے کے بعد آپ کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار اپنے کمرے کے کونے ضرور دیکھنے پڑیں گے۔ یہ کہانی ایک لڑکے کی ہے جو تعلیم کے سلسلے میں لاہور کے ایک مشہور پرانے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جس کمرے میں وہ رہنے جا رہا ہے وہاں صرف وہی نہیں رہتا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے کمرہ نمبر 313 کی، اور اگر آپ کمزور دل ہیں تو ابھی واپس چلے جائیں۔ یہ بات ہے 2019 کی۔ حسن نامی ایک لڑکا لاہور کے ایک مشہور تعلیمی ادارے میں داخل ہوا۔ چونکہ وہ دوسرے شہر میں تھا اسی لیے اسے ہاسٹل میں ایک کمرہ الاٹ کیا گیا۔ جیسے ہی وہ ہاسٹل پہنچا، چوکیدار نے فائل چیک کی اور کہا، بیٹا تمہیں کمرہ نمبر 313 ملا ہے، پر کچھ دن بعد بدلوا لینا، وہ کمرہ تھوڑا عجیب ہے۔ حسن ہنسا، انکل آپ بھی کوئی جن بھوت کی باتیں نہ شروع کر دیں۔ چوکیدار خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ حسن نے سامان اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیسری منزل پر گیا۔ کمرہ نمبر 313 ہاسٹل کے ایک کونے میں تھا جہاں روشنی بھی کم آتی تھی۔ پہلی رات سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ حسن نے بستر لگایا، کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ رات کے 2 بجے کے قریب اچانک اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے قریب آ کر کچھ کہا ہو، جیسے چلے جاؤ۔ حسن اٹھ کر بیٹھا۔ کمرہ مکمل خاموش تھا لیکن دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید خواب دیکھا ہو، لیکن اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا۔ اس بار کسی نے اس کے بستر کو ہلایا، وہ چیخا اور روشنی جلا دی، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اگلے چند دنوں میں کمرہ نمبر 313 جیسے اپنی اصل شکل دکھانے لگا۔ حسن کو اکثر کمرے میں کسی کے چلنے کی آوازیں آتی، کتابیں خود بخود گر جاتی۔ ایک رات حسن نے اپنے موبائل کیمرے سے ویڈیو بنانے کی کوشش کی۔ جب اگلے دن اس نے ویڈیو دیکھی تو پسینے چھوٹ گئے۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سائے کے مانند کوئی چیز دیوار کے ساتھ چل رہی تھی، اور پھر اچانک کیمرہ بند ہو گیا۔ حسن نے یہ بات اپنے روم میٹ کو بتائی تو اس نے چونک کر کہا، یار تو پاگل ہو گیا ہے، یہ وہی کمرہ ہے نا جس میں 5 سال پہلے ایک لڑکے نے خودکشی کی تھی۔ حسن نے تحقیق شروع کی، اور جو تحقیقات سامنے آئی اس نے اس کے قدموں تلے زمین نکال دی۔ 5 سال پہلے ایک طالب علم جس کا نام عمر تھا اس کمرے میں رہتا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہترین تھا لیکن ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ ایک دن اس نے اس کمرے میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ جب لاش ملی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی انجانی مخلوق سے بات کر رہا ہو۔ تب سے اس کمرے میں جو بھی آتا کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہوتا۔ کئی لڑکوں نے یہ کمرہ چھوڑ دیا، کچھ بیمار پڑ گئے اور کچھ پاگل ہو گئے۔ حسن اب اس کمرے سے جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا، مگر وہ کہتا تھا کہ اس کو ایسا لگتا ہے کچھ ہے جو مجھے جانے نہیں دے رہا، کچھ ہے جو مجھے یہاں روک کر رکھنا چاہتا ہے۔ ایک رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تھا تو اچانک اس کا جسم ہلنا بند ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر فالج زدہ محسوس کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک کالا سایہ آیا اور وہی آواز، یہ میرا کمرہ ہے۔ حسن نے کوشش کی، چیخنے کی، چلانے کی، مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ پیرالائزڈ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ بے ہوش پایا گیا، اور جب اسے ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا، یہ لڑکا شدید نفسیاتی صدمے میں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد حسن کو کافی ٹائم لگا ریکور ہونے میں۔ بہت سی چیزیں اس کے اندر گھوم رہی تھیں جو اسے پاگل کر رہی تھیں۔ پھر حسن نے وہ کمرہ چھوڑ دیا اور وہ کمرہ آج بھی خالی ہے۔ آج بھی کمرہ نمبر 313 لاک ہے، کوئی وہاں نہیں رہتا، لیکن کبھی کبھی تیسری منزل سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، جبکہ وہاں کوئی نہیں رہتا اور کوئی کہتا ہے یہ میرا کمرہ ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کبھی اس ہاسٹل جائیں اور کوئی آپ کو کمرہ نمبر 313 دیں تو کیا آپ یہ لینا چاہیں گے؟
کیا آپ اس کمرے میں رہنا پسند کریں گے؟ اور یاد رکھیں، کچھ دروازے کھلنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں میں آپ سب سے۔ اگلی بار ملیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔